بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انی سلما لمن سالمکم وحربا لمن حاربکم. صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزاداران امام، پہلی مجلس ہے جیسے اعلان ہوا کہ ہسٹری آف ہولی پلیسز ہوگی. جن زیارات پہ ہم جاتے ہیں اس کی ہسٹری ہم کو معلوم ہونا چاہیے، تو پھر آپ جب زیارت پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ویرا یو کہاں ہے. عام طور پہ وہاں کی ہسٹری ہم کو یہ پتہ ہے کہ یہاں امام ہے، بس اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے کہ اطراف میں امام کے ساتھ کون کون. نجف اشرف جیسا ہے، یہ شہر کب سے ہے اور کون کون امام علی کے علاوہ وہاں دفن ہے. ایسی ایسی پرسنالٹیز ہیں، ایسی ایسی ہستیاں ہیں امام کے روضے کے اطراف میں کہ اگر یہ لوگ باہر ہوتے تو ہر لحد سے، ہر گریف سے معجزے ظاہر ہوتے. اتنے بڑے لوگ، لیکن سورج کے سامنے ستارے تھوڑی چلتے. میرا مولا سورج ہے، تو اطراف میں جو لوگ ہیں. اور اس کی ہسٹری ایک عظیم ہسٹری ہے. یہ کتنا پرانا شہر ہے، خالی 5 مجلسیں صرف نجف اشرف پہ ہو سکتی، اتنی ڈیٹیلز ہیں وہاں. ہم عام طور پہ گئے، زیارت کرے، واپس آ گئے. اس زیارت کی امپورٹنس کیا ہے، اور زیارت امام علی کی اگر کوئی کر کے آ رہا تو اس کا اجر کیا ہے. ایک چیز اور یاد رکھنا ہمیشہ کہ زیارت پہ جب جاتے تو ہم ایز اے ٹورسٹ پلیس سمجھ کے نہیں جانا، کبھی ہالیڈے سمجھ کے نہیں جانا. ہالیڈے کہیں اور جا کے کرنا. نجف میں ہالیڈے نہیں ہوتی. وہاں بغیر انویٹیشن کے کوئی جا بھی نہیں سکتا. یہ ذہن میں رکھو کہ مولا تم کو انوائٹ کرتے تو تم جاتے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے چلے جاتے. اور جب جاتا انسان ایک دفعہ پہنچا تو اس کی تقدیر کو بدلنا ہی بدلنا ہے. اگر علی کی بارگاہ میں نہیں بدلو گے تو پھر کہاں بدلو گے. صلوات بر محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور زیارت پریکٹس نہیں ہے، یاد رکھو. ہر سال ہم جا رہے، ہر سال کیا، ہر روز جاؤ زیارت، لیکن جیسے گئے ویسے واپس نہیں آنا. ایک چینج آنا لائف میں، اتنا چینج آنا کہ جو مل رہا تم سے بعد میں زیارت کے بعد تو اس کو ڈفرنس محسوس ہونا کہ کہاں جا کیا جو اتنا بدلاؤ آ گیا. زیارت یہ ہے، زیارت معرفت کا نام ہے، چینج کا نام زیارت ہے. یہ یاد رکھو. ہم وی آر سو لکی کہ ہم کو موقع مل رہا زیارت پہ جانے کا. تو ہسٹری آف نجف اشرف، مولا کے روضے کی ہسٹری. یہ شہر کب سے، یہ اتنا پرانا شہر ہے، جناب نو کے زمانے کا ہے. نو نبی آدم کے بعد سب سے بڑا نبی آنے والا نو ہے، اور جناب نو پہلا اولی العزم پیغمبر تھا. 5 اولی العزم پیغمبروں میں پہلا اولی العزم پیغمبر جناب نو کا پیریڈ اور ہمارے سرکار رسول کے پیریڈ میں اپروکسیمیٹلی بول رہا 18,000 ایئرس کا فرق ہے، 18,000 سال. تو یہ اتنا پرانا شہر. اس لیے کہ آج بھی جب آپ مسجد کوفہ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ تندور ہے کہ جہاں سے طوفان نوح شروع ہوا تھا، سبھی دیکھتے. اور مسجد کوفہ اس زمانے میں مسجد کوفہ نہیں تھی، یہ جناب نوح کا گھر تھا. اور نوح کا پیریڈ سب سے پرانا پیریڈ، یعنی جناب آدم کے بعد ایک بڑا نبی آیا ادریس. نبی تو بہت آئے لیکن ایک نبی آئے جناب ادریس. ادریس کے بعد جو پہلا بڑا نبی آیا وہ جناب نوح.
نوح سے اولی العزم پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ نجف اشرف اسی زمانے کا ہے، اور پھر جناب ابراہیم کے زمانے میں بھی یہ وہیں پر تھا۔ جتنی آپ کو تاریخیں ملیں گی، ایون جناب نوح کی کشتی بھی آ کے کوفے میں رکی تھی، کوہ جودی کے اوپر، اور جناب ابراہیم نمرود بھی اس زمانے میں وہی بیلٹ میں حکومت کرتا تھا جہاں پہ نجف اشرف ہے۔ اب نجف اشرف کی میں آپ کو تاریخ بتاتا کہ یہ شہر، اس کا ایکچولی نام ہے نجف، لیکن آہستہ 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 اس کو نجف کرنے لگے۔ تو کبھی بھی ایک چیز اور یاد رکھو، کبھی بھی جو مقامات مقدسہ ہے، جو زیارات کے مقامات ہیں، اس کے ساتھ ایک نام بھی دیا گیا، جیسے کربلا معلیٰ بولنا، ہمیشہ نجف اشرف بولنا، مدینہ منورہ بولنا، مشہد مقدس بولنا، مکہ معظمہ بولنا، اسٹریٹ ایسا نام نہیں لینا کبھی۔ آپ اور ہم اگر ریسپیکٹ نہیں دیں گے تو اور کون دے گا بھائی؟ یہ ہمارے اماموں کی جگہ ہے۔ آج زمین پہ اگر رحمت ہے تو ان کی وجہ سے رحمت ہے، ورنہ یہ رحمت ختم ہو جاتی۔ تو نجف اشرف یہ اتنا پرانا شہر کے جنم ہے۔ پہلے تو ایک ہلکی ایک بریفنگ کر رہا، ابھی سٹارٹ نہیں کرا میں۔ جناب ابراہیم کے زمانے میں، ابراہیم سے پہلے چھوٹی سی آبادی تھی یہاں پہ، اور اس آبادی میں روز رات میں زلزلہ آتا تھا، ارتھکویک جس کو بولتے، شاکس ہوتے تھے۔ لوگوں کو عادت ہو گئی تھی، ایک رات کوئی شاکس نہیں آئے، کوئی زلزلہ نہیں آیا، تو لوگ پریشان ہوں گے کہ کیا بات ہے، تو پتہ چلا ابراہیم آ کے رکے ہوئے، خلیل اللہ آئے ہوئے۔ تو ان سے کہا گیا کہ سر آپ یہیں رک جائیں، ہم زلزلوں سے بچ جائیں گے۔ میں آپ کو ایک بات بولوں، ابراہیم کم درجے کا نبی ہے، اگر وہ یہ عذاب کو روک سکتا تو جو اصل مولا ہے، جو فخر ابراہیم ہے، میرا مولا فخر ابراہیم ہے۔ اچھا، اب میں آپ ایک بات، ابھی میں نے کہا کہ پہلا اولی العزم پیغمبر، اللہ نے 1,24,000 ہمارے سرکار کو چھوڑ دو، میں نبیوں کی آپ کو بتا رہا صرف کہ اولی العزم پیغمبر کیا ہوتا۔ اللہ کے رسول چھوڑ دو، یہ تو سردار ہے، ان کے صدقے میں سب کو نبوت ملی۔ جب اللہ نے پورے نبیوں کے 1,24,000 بول رہا میں سرکار کو چھوڑ کے، پورے نبیوں کی روح کو جب اللہ نے خلق کیا، اولی العزم کیوں بنے؟ 4 اولی العزم پیغمبر، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ 4 اولی العزم پیغمبر، اور 313 رسول ہیں، 313 رسول ہیں آؤٹ آف 1,24,000، 4 اولی العزم ہے، 313 رسول ہے، اور باقی سارے کے سارے نبی ہیں۔ تو اللہ نے ان کو اولی العزم بنایا، ان کو رسول بنایا، ان کو نبی بنایا۔ کیوں سب کو نبی کیوں نہیں بنا دیا، یا سب کو رسول کیوں نہیں بنا دیا، یا سب کو اولی العزم کیوں نہیں بنایا؟ اس کا ریزن یہ دیا گیا کہ، غور سے سنو، ریزن یہ دیا گیا کہ جب اللہ نے ان کی روحوں کو خلق کیا تو سب سے پہلے اپنے بارے میں پوچھا، غور سے سنو، اپنے بارے میں پوچھا، تو سب نے کہا کہ تو وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ کے رسول کے نور کو بتایا اور کہا کہ جو نبوت میں دے رہا ان کے صدقے میں دے رہا، یہ تمہارے سردار ہیں۔ یہ 2 ہونے کے بعد مولا علی علیہ السلام کے نور کو بتایا، تو جس نے علی کو فوراً ایکسپٹ کیا وہ اولی العزم بنا۔ ارے یار کیا بول رہا ہوں، جو ایک لمحے کے بعد ایکسپٹ کیا وہ رسول بنے۔ بعد میں سب کو ایکسپٹ کرنا پڑا، ورنہ نبوت نہیں ملتی۔ سارے نبیوں کو نبوت ملی، یہ جب 3 کو اقرار کیا، اللہ کو، رسول کو، اور امام علی علیہ السلام کو۔ صلوات پڑھے امام۔ تو دوستو، نجف اشرف سے کوفہ آج 60-70 کلومیٹرز کے اوپر ہے۔ میں بھی بڑا انتظار کر رہا ہوں کہ مومنین آہستہ آہستہ آ رہے آ جائیں پورے۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اللہ کی صحت و سلامتی کے لیے بولا تک صلوات اللہم صلی اللہ محمد۔ نجف اشرف، مولا ہم سب کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ اتنی آہستہ بولو گے تو نہیں جاؤ گے۔ زیارت امیر المومنین کے لیے باواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی اللہ محمد۔
مولا کا روزہ نجف میں ہے لیکن مولا کا گھر کہاں ہے؟ کوفے میں. کوفہ اور نجف میں 70 کلومیٹرز کا فرق ہے. 78 آج کے زمانے میں 60-70 کلومیٹر کا ہے. مسجد کوفہ بھی وہیں ہے. کیوں امام علی علیہ السلام کو اتنی دور لا کے دفن کیا؟ آپ نے غور کیا کبھی؟ اس زمانے میں آج کا زمانہ نہیں کہ 1 گھنٹے میں آپ چلے جائیں 70 کلومیٹر. اس زمانے میں اونٹ ہوتا تھا یا گھوڑا ہوتا تھا جو موڈ آف ٹرانسپورٹیشن تھا. اونٹ پہ رکھ کے جنازے کو لے کے آتے تھے. اتنی دور 8 گھنٹے 10 گھنٹے بول رہا میں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا اتنا ٹریول کرنا. مولا کی جو ذریعے جو لہت تھی یہ کب بنی؟ اس وقت بنی کہ جب مولا کی شہادت. پلیز غور سے سنو، میں آپ کو وہ ہسٹری بتا رہا جو عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں رہتا. میں بڑوں کی بات نہیں کر رہا، میں یوتھ کی بات. جو مولا کی جو گریو ہے یہ کتنے سال پہلے تیار ہوئی اور کس نے تیار کی؟ آپ کو معلوم ہے کہ امام علی علیہ السلام کی گریو بیچ میں ہے. رائٹ سائڈ پہ جناب نوح ہے اور رائٹ سائڈ پہ جناب آدم ہے اور لیفٹ سائڈ پہ نوح ہے. 2 نبیوں کے بیچ میں امام علی ہے. میں تو ایک بات ہمیشہ بولتا ہوں جب بھی ہسٹری پڑھتا ہوں کہ ایک رسول کو چھوڑ کے، ہمارے سرکار کو چھوڑ کے جتنے نبی ہیں کسی کو یہ فضیلت نہیں ملی کہ علی کے پہلو میں دفن ہو جائے. ہم کو اندازہ نہیں ہے دوستو، ہم کو اندازہ نہیں ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیا فضیلت ہے وہاں بازو دفن ہونے، وہ بھی امام علی کے. مولا علی کی لہر بیچ میں، رائٹ سائڈ پہ جناب آدم ہے اور لیفٹ سائڈ پہ جناب نوح. اچھا، جناب آدم شروع سے نجف اشرف میں نہیں ہے، یہ بھی ایک الگ ہسٹری ہے. جب جناب آدم کا انتقال تو مکے میں ہوا تھا، آپ مکے میں رہتے تھے اور مکے میں آپ کا انتقال ہوا تھا. اور آپ کی باڈی کو لے کے جا کے کوہ ابو قبیس جو مکے کا سب سے بڑا پہاڑ ہے. آج اگر آپ کے ذہنوں میں ہمارے کعبہ ہے، اللہ جو نہیں گیا اس کو جلدی زیارت نصیب کرے. تو کعبہ ہے ایک ویلی کے اندر ہے. کعبہ اطراف میں پورے ماؤنٹینز تھے، پورے پہاڑ تھے. آج بھی پورے پہاڑ، مکے کے پہاڑ مشہور ہے. اور سب سے بڑا جو پہاڑ ہے مکے میں وہ کوہ ابو قبیس. یہی وہ پہاڑ ہے جس کا ریفرنس اللہ کے رسول نے دعوت ذوالعشیرہ میں دیا تھا. یہ کہاں یہ پہاڑ آج بھی ہے، جو خانہ کعبہ کے پاس جو کلاک ٹاور جو 7 سٹار ہوٹل بنی ہوئی ہے جس پہ اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے والا پہاڑ آج بھی موجود ہے. تو اللہ کے رسول نے دعوت ذوالعشیرہ میں یہ پوچھا تھا یہ کافر اور مشرکین سے، جب اعلان رسالت کیا تھا اس سے پہلے یہ پوچھا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ کوہ ابو قبیس کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا تو تم ایکسیپٹ کر لو گے؟ تو سارے مکے کے کافرین نے کہا تھا کہ ہاں ایکسیپٹ کر لیں گے. پوچھا تم نے دیکھا تو نہیں، کیسے ایکسیپٹ کر رہے؟ تو انہوں نے عجیب جواب دیا تھا، کہا ہم نے 40 سال میں تم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا. ایک میسج تو ہے کہ اسلام میں جھوٹ نہیں ہے. مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا شیعہ کی پہچان کیا ہے، آئیڈینٹی کیا ہے شیعہ کی، شیعہ کی کوالٹیز میں کون سی بڑی کوالٹی ہے؟ تو امام علی کہتے ہیں کہ میرے شیعہ کی پہچان آنےسٹی ہے. سن لیا آپ نے؟ خوشنودی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام و اولاد ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ. مولا علی کہتے ہیں کہ میری شیعہ کی پہچان آنےسٹی ہے، ایمانداری. راوی نے کہا تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں، تو کہا اگر تم پہچاننا چاہتے شیعہ کو تو ذرا لین دین کر کے دیکھو. کیا بول رہا ہے؟ ذرا ڈیلنگ کر کے دیکھیں. کل آپ $20,000 کسی کو دیں، بولے I'll take it tomorrow، وہ بولے گا تھینک یو ویری مچ. مولا کہتے ہیں کہ شیعہ کی پہچان یہ سب سے بڑی کوالٹی ہے. صرف بولنے سے شیعہ نہیں ہوتا، یہ کوالٹیز آنا، یہ صفات آنا ہمارے پاس. مولا کہتے ہیں کہ آنےسٹی سب سے بڑی شیعہ کی پہچان ہے. اور یہاں پہ کافر اور مشرکین کیا بول رہے ہیں کہ ہم نے 40 سال میں آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. یہی وہ کافر بعد میں بگڑ گئے، بعد میں دشمن ہو گئے رسول کے اعلان رسالت کے بعد، لیکن ایک لمحہ پہلے بولتے ہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. تو یہی وہ پہاڑ ہے کوہ ابو قبیس. تو نبی آدم کو کا جب آپ کا پہلا نبی ہے، پہلا انسان ہے جناب آدم. آپ کو جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے بیٹے
بیٹے نے آپ کو لے کے جا کے کوہ ابو خبیس کے اوپر دفن کیا تھا، آپ کی لحد میں آپ کا کافن رکھ دیا تھا۔ پھر نجف اشرف کیسے آیا؟ جب طوفان نو آیا، طوفان نو کتنے سال کے بعد آیا؟ لگ بھگ 5000 سال پر۔ جناب آدم اور طوفان نو کا پیریڈ جو ہے وہ 5000 ایئرس کا ہے اپروکسیمیٹلی، بولا کوئی کریکٹ نہیں، لگ بھگ 5000 سال کے بعد جب طوفان آیا اور پوری دنیا ڈوب گئی۔ کیسا طوفان تھا؟ نبی نو کشتی میں پوری دنیا کا گشت کر رہے تھے، ایون کعبہ پہنچے تھے۔ اس وقت کعبہ، پہلے بھی کعبہ تھا جیسے آج کی بلڈنگ ہے کعبے کی، اس زمانے میں ایسی بلڈنگ نہیں تھی۔ کعبے اس وقت ایک نور کا خیمہ تھا، جگہ وہی جہاں پہ آج خانہ کعبہ بلڈ کیا گیا، وہی جگہ ہے۔ یہ بلڈنگ ایسی نہیں تھی، ایک نور کا خیمہ تھا، اور اس کے اطراف جتنے ملائکہ ہیں وہ طواف کرتے تھے۔ کیا بات ہے نہیں؟ میں آپ کی ہسٹری بتا رہا پوری کہ خانہ کعبہ کے اطراف نور، اور یہ کب تک رہا نور کا خیمہ؟ جب طوفان نو آیا اس وقت اللہ نے اس خیمے کو آسمان میں اٹھا لیا، اور چوتھے آسمان میں جو بیت المعمور ہے وہ وہیں پر ہے، وہی۔ تو یہ اچھا، طوفان بھی جو آیا وہ پانی اطراف میں تھا، کراس نہیں کر رہا تھا اس زمین کو، جو کعبے کی زمین کراس نہیں کر رہا تھا، گھوم رہا تھا۔ اور کشتی نو بھی جب وہاں پہنچی مکے میں، ان کو نہیں معلوم تھا، کشتی نو جب پہنچی وہ بھی کعبے کے 7 چکر لگائی۔ 7 بھی ایک عجیب عدد ہے، مکے میں 7 کا ایک عجیب عدد ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں پورے 7 پہ پوری مجلس پڑھوں کہ یہ 7 کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ حج پہ جاتے، عمرے پہ جاتے، 7 چکر کعبے کے لگاتے، صفا مروہ 7 ہے، صفا سے شروع کرتے ہیں مروہ پہ ختم کرتے ہیں، یہ بھی ایک 7 چکر ہے۔ تو بہرحال، تو اس وقت جناب آدم کو کشتی جب مکہ پہنچی اور خانہ کعبہ کے اطراف گھوم رہی تھی، اللہ کا حکم آیا کہ اب کشتی جاری کوہ جودی پہاڑ پہ، جب جائے تو اس کو روک کے کشتی میں سے اترو، اور آدم کی تابوت کو، کافن کو لے کے اپنی کشتی میں رکھ لو۔ آپ کو عجیب ہسٹری مل رہی نا۔ میں یہ پڑھ رہا حیات القلوب سے، علامہ مجلسی کی کتاب، تاریخ اسلام نجم الحسن قرابی، بہار علامہ مجلسی، یہ ساری کتابوں میں یہ واقع، اور قصص الانبیاء یہ اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ پورے واقعات ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، ڈیفرنٹ بک سے لے کے پڑھ رہا۔ تو نبی آدم کا تابوت وہاں رکھا تھا، لگ بھگ 2-2.5 ہزار سال کے بعد نکالا گیا، نکال کے لا کے کشتی میں رکھا۔ اچھا، کشتی بھی جو جناب نوح کی جو کشتی تھی، جب پوری کشتی تیار ہو گئی، یہ بچی کیسا کشتی اتنے عظیم طوفان میں؟ کبھی سوچا یہ بات؟ ڈوبی کیوں نہیں؟ ڈوب رہی تھی ایک جگہ، کربلا جب پہنچی تھی تو ہلنے لگی تھی، کربلا جب پہنچی تھی کشتی نوح ہلنے لگی تھی، تو جناب نوح نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا کہ پروردگار تیرا وعدہ ہے بچانے کا، اور یہاں تو ڈوب رہا، تو کہا نہیں، یہ کربلا ہے، یہاں رسول کے نواسے کی کشتی غرق ہوگی، یہ کربلا ہے۔ تو وہاں پہ مصائب کربلا جناب نوح نے کشتی میں بیٹھ کے پروردگار کے سے سنا تھا، یعنی ہر نبی کو کربلا کے مصائب سنائے گئے۔ تو بہرحال، تو کشتی نوح جب وہاں پہنچی تو اس جب تیار ہو گئی، مکمل تیار ہو گئی تھی، اور جناب جبرائیل بتاتے جا رہے تھے، کشتی نوح بناتے جا رہے تھے، آخر میں اپنی لینگویج میں بول رہا کہ چھوٹا سا بیگ لا کے، ایک پوچھ بولے آپ، لا کے نوح کو دیا، اور اس میں تھے کیا؟ نیلز، کیلے تھے، اور ایک تختی ہے، بعض روایتوں میں تختی ہے، پلیٹ ہے، بعض روایتوں میں کیلے۔ تو نوح نے کہا کشتی تیار ہو گئی، یہ کیا کرو؟ کہا یہ سامنے لگاؤ، ایک سامنے لگاؤ، ایک رائٹ پہ لگاؤ، ایک لیفٹ پہ لگاؤ، ایک پیچھے لگاؤ، اور ایک بیچ میں لگاؤ۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہی ناموں سے کشتی بچے گی۔ سامنے اللہ کا نام تھا، رائٹ پہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ یہ نہ کہا، جبرائیل کہتے ہیں کہ میں قصص الانبیاء سے بول رہا ہوں، یہ وہ نام ہے جس سے تمہاری کشتی نجات پائے گی، ورنہ کشتی ڈوب جائے گی۔ کب سے یہ ناموں کے صدقے میں لوگ کھا رہے ہیں؟ نہیں، صلوات پڑھ لے محمد والے۔ تو تابوت ان کا وہاں تھا، اور جب کوہ جودی پہ رکا
رکنے کے بعد اللہ کا حکم آیا نوح کو کہ تابوت کو لو اور یہاں پہ لے کے جا کے اس کو دفن کر دو، پھر دفن کرو۔ جناب امیر میرے مولا کی جو لحد ہے، مولا علی علیہ السلام کی وصیت تھی امام حسن علیہ السلام سے کہ بیٹا میرا تابوت لے کے جانا گھر سے فلاں مقام، مولا حسن کو تو معلوم تھا کہ اس اسپاٹ پہ جانا، وہاں پہ پتھر ہٹانا، میری گریو تیار ملے گی تم کو اور تم دفن کر دینا۔ مولا حسن کو سب پتا ہے، لیکن کتابوں میں ہے کہ مولا حسن نے پہنچے، پتھر کو ہٹایا، مولا کی لحد تیار تھی، وہاں امام علی علیہ السلام کو دفن کیا۔ اب رائٹ پہ اور لیفٹ پہ دو نبی، نوح ہے اور جناب آدم۔ وہاں پہ اب سنو اصل بات، وہاں پہ بھائی اس کے لیے یہ پورا واقعہ پڑا، ایک پلیٹ لگی ہوئی تھی اندر کشتی کے اندر، سارے مورخین نے لکھا اور شیعہ سنی سب نے لکھا، علامہ مجلسی نے بھی لکھا، اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا کہ وہاں اندر امام علی علیہ السلام کی لحد خالی تھی، وہاں پہ ایک پلیٹ لگی ہوئی تھی اور وہ عربی میں لکھی ہوئی نہیں تھی، ہیبرو زبان میں لکھی تھی۔ اس زمانے میں عربی نہیں تھی، عربی تو جناب یوسف کے زمانے سے شروع ہوئی، نبی یوسف، سورہ یوسف آپ کے پاس قرآن میں پورا سورہ ہے، نبی یوسف کے زمانے سے عربی شروع ہوئی۔ پہلے تو بہت اچھا، یہ زبانیں جو لینگویج جو شروع ہوئے اس میں جناب ادریس کا بڑا ہاتھ ہے، نبی ادریس آدم اور نوح کے بیچ کا نبی، اس نے 80 زبانوں میں شہروں کو آباد کیا تھا، 80 کے قریب شہروں کو۔ اس زمانے میں زمین پہ کچھ نہیں تھا، پوری زمین خالی تھی۔ نبی ادریس کا بھی بڑا، اور یہ عجیب بات ہے، بعد میں بات نکل رہی، میں کیا کروں، 2 منٹ سن لو ادریس کا۔ ادریس نبی پہلا نبی ہے جو زندہ ہے۔ کتنے نبی زندہ ہے؟ 4۔ پہلا نبی زمین سے اٹھا کے اس کو اللہ نے زندہ رکھا، کتنے سال سے؟ آلموسٹ 18,000 یا 20,000 سال سے زندہ ہے نبی ادریس۔ نبی ادریس یہی بیلٹ میں، عراق کے جو بیلٹ ہے نا، اسی بیلٹ میں آپ تبلیغ کرتے تھے اور آپ کو عبادت کا بڑا شوق تھا، کثرت سے عبادت۔ یہ بھی ایک عجیب عبادت ہے، عبادت کی توفیق مانگو اللہ سے۔ خاموش، بڑا آہستہ سبحان اللہ بولے، توفیق مانگو عبادت کی۔ اگر دیکھیے میرا دل بول رہا کہ میں نماز شب پڑھوں، میں نہیں پڑھتا، نیت ہے میری لیکن اٹھتا نہیں۔ میرا دل بول رہا کہ میں کسی کو ہیلپ کروں، غریب کی، دل بول رہا میرے، لیکن میں نہیں کرتا۔ میرا دل بول رہا کہ میں زیارات پہ جاؤں، نہیں دیتا۔ میرا دل بول رہا خمس دو، نہیں دیتا۔ میرا دل بول رہا کہ میں داڑھی کو رکھوں، میں پہلی مجلس میں کوئی بمبارڈمنٹ نہیں کرتا، سمجھ میں بات؟ کروں گا، آخری میں کروں گا، چلا جاؤں گا۔ محمد آل محمد، تو میرا دل بولا کہ میں نیکی کروں، لیکن میں نہیں کرتا۔ اس لیے نہیں کرتا کہ شیطان میرے اوپر غالب آ گیا۔ تو کہا اگر غور سے سن، اگر عبادت کی توفیق تم اللہ سے مانگنا چاہتے، تم یہ دعا کرو، 2 اماموں کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگو، تو اللہ تم کو عبادت کی توفیق دیتا۔ کن اماموں کا؟ 10ویں امام اور 11ویں امام کا۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو اللہ عبادت کی توفیق عطا کرے تو اپنی دعاؤں میں یہ دعا کو ایڈ کرو کہ تجھے امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ، تو مجھے تیری عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یہ بہت بڑی بات ہے دوستوں کہ اللہ کی بات۔ اور ایک بات روک کے بولوں، عجیب لگے گا آپ کو، کہ اگر اللہ خدا نہ خواستہ کسی سے ناراض ہوتا تو اس سے سجدوں کی توفیق اٹھا لیتا۔ نہیں سمجھے آپ؟ عذاب الہی ہے اگر کوئی بندہ سجدہ نہ کرے۔ سب سے بڑی عبادتوں میں ایک عبادت یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں جا کے سر کو جھکاؤ، دعا یہ کرو کہ اللہ مجھے موقع دے، توفیق دے کہ میں تیری بارگاہ میں سر جھکاؤں۔ افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ شیطان بنا سجدے کی طرف، اتنا عبادت گزار تھا، سجدہ کا انکار کیا بن گیا شیطان۔ اور یہ نہیں ہے کہ سجدے کے لیے آپ صرف قبلہ رو ہو، سجدگاہ رکھو، تو ضرور رکھو، نماز کے لیے ہو، لیکن نارمل آپ مثال کے طور پہ آپ گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے، آپ کا دل بڑھ رہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤں، سجدہ کرو، آپ یقین کرو جو انسان ریگولرلی سجدہ کرتا نا، تم سر جھکا رہے، اللہ تمہارے سر کو اٹھاتا، وہ اٹھائے گا تو ہمیشہ آباد ہو۔ عزت ہے،
اگر تم عزت چاہتے تو اس کی بارگاہ میں ہمیشہ سر جھکو. ہم بندوں کے پاس جا کے سر جھکاتے, بندوں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتے, کبھی کسی کے سامنے مت پھیلو. جب یہ ہے, میں تو کہتا ہوں یار 14 دروازے پھر ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں. تو سجدے کے لیے کیا ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا دل بڑھ رہا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں. آپ سٹارٹ کر کے دیکھو, جو دل کو سکون ملتا نا, سٹریس کی بیماری دور ہوتی جب بندہ کثرت سے سجدہ کرتا. چوتھے امام کو ہم کیوں کہتے ہیں سید الساجدین؟ سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے. ایک منٹ سن لو, کیسے سجدے کرتے تھے کہ مثال کے طور پہ کھانا آیا, فوراً امام سجدے میں جھک جاتے. ہم کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرتے, وہ بھی یاد رہا تو کرتے. بچوں کو تو بول, بچوں کو بتاؤ, جب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک میل لیتے ہو نا اپنی فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بچوں کی بات کر رہا ہوں, ماں باپ کی ذمہ داری کہ ہمیشہ کھانے سے پہلے ایک جملہ بولو, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمتیں مجھے دی. یہ یاد رکھو, کھانا سارا رکھا ہوا ہے, آپ کا ہے, آپ کو کھانا ہے, آپ بیٹھے ہوئے ٹیبل پہ, آپ نے لقمے کو اٹھایا, یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ لقمہ تمہارے منہ کے اندر چلے جائے. کیا نہیں ہے واقعات؟ کیا بول رہا ہوں میں؟ شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے تم کو یہ نعمت. امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ ہر نعمت پہ شکر. اتنے سجدے کیے کہ پیشانی پہ گھٹے گھٹے آ گئے, ہاتھ پہ گھٹے یہاں کاٹا جاتا تھا. میں یہ نہیں بولا کہ آپ بھی کرو, لیکن سجدہ معصومین کا شعار تھا. یہ کرو. جب آپ زیارت پہ جا رہے, میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں پورے گروپس کو جو بھی جاتا ہے کہ کیا کرنا جا کے, میں نے کہا کیا کرنا, جب پہنچو تو اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو زیارت کرے. اور یہ پھر بول رہا میں, غور سے سنو, زیارت پہ سبھی جا رہے, اللہ ہم بار بار جائیں. ہم بڑے ریلیکس ہو کے چلے جا رہے کہ ہم جا رہے. اب بابا جا رہے نا, لاکھ بار خدا نہ خاصا کچھ بھی ہو سکتا. تم ہوٹل میں اور تم جانا چاہ رہے, ہو سکتا تم بیمار ہو جاؤ, پیٹ اپسیٹ ہو جائے. 8 دن کا پروگرام ہے, 4 دن میں تم 4 دن جاؤ, 4 دن نہیں جاؤ. اگر تم چاہتے کہ تم جب جا رہے تم واپس آؤ پھر جاؤ, تو پہلا جو کام کرنا زیارت پہ گئے, معصوم کو سلام کرنے کے بعد پہلی نماز شکر کی ادا کرنا, 2 رکعت, پھر دوسری نمازیں پڑھنا. کیوں کہ آپ یہ شکر ادا کرنا اللہ کا کہ اللہ تو نے امام علی کی ہم کو زیارت کرے. مذاق ہے, پریکٹس نہیں ہے. آپ یاد رکھو, جب تم زیارت پہ جاتے ہو تو لٹرلی مولا علی سے تم ملتے ہو. آپ یہ ذہن میں رکھو, تم ملتے ہو, تمہاری آواز مولا سنتے ہیں, تم کو دیکھتے ہیں. آپ اذن دخول کیا پڑھ رہے ہیں؟ اذن دخول پڑھتے ہو. اذن دخول کیا ہے؟ ٹو ٹیک پرمیشن ٹو انٹر دی حرم. اذن دخول یہی ہے نا, آپ اس سے بولتے ہو کہ مولا آپ کی اجازت ہے, اللہ تیری اجازت ہے, اللہ کے رسول آپ کی اجازت ہے, امام علی آپ کی اجازت ہے کہ میں انٹر ہوں. تو اگر نہیں ہے سامنے مولا تو کس سے اجازت لے رہے آپ؟ کیا بول رہا ہوں؟ آہستہ مت سنو, پیچھے والوں کو بول رہا آہستہ مت سنو. اور امام علی سے نہیں لے رہے, ملائکہ مقربین جو ملائکہ اندر ہے ان سے بھی لے رہے آپ پرمیشن کہ آپ کی اجازت ہے, آپ کی اجازت ہے کہ ہم انٹر ہوں. اور ہمیشہ سیدھا پیر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے انٹر ہوں. تو آپ دیکھنا کہ سامنے میرا مولا بیٹھا ہوا ہے, یہ تصور رہنا, بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا, تمہاری آنکھیں اس قابل رہنا کہ تم انٹر ہو تو امام علی کو دیکھ سکو. زری کو نہیں دیکھو, امام علی کو. اب دوسرا اس کی گواہی دو, آپ زیارت پڑھتے ہیں, ہم جا کے پڑھتے ہو نا, سب سے جو ریکمینڈڈ, ابھی تو میں سٹارٹ بھی نہیں کرا, سب سے زیادہ جو ریکمینڈڈ زیارت ہے نجف اشرف کی. ابھی ہم نجف میں ہی ہیں, اور یہاں پہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام علی سے آپ کا کانٹیکٹ سٹرونگ ہوتا جائے, کوئی چاہتا ہے؟ ارے بولو یار, کوئی ایسا شیعہ ہے جو بولے نہیں؟ دنیا والوں سے کانٹیکٹ بنانے کی کوشش مت کرو, علی سے بنانے کی کوشش. کیا بول رہا ہوں, دنیا والے سڈنی میں کچھ نہیں دیں گے بھائی.
یہ ڈالر والر کچھ بھی نہیں ہے. مولا علی سے کانٹیکٹ اسٹرانگ ہو گیا تو علی کتنا دے دے, ایک روٹی کے بدلے میں اونٹوں کی قطار دینے والا ہے. اگر بزنس چاہتے ہو نا, صبح میں جب نکلتے نا نوکری پہ, کبھی لے آف نہیں ہوگے جاب سے, کاروبار میں جا رہے, بزنس کرنے جا رہے, جاب پہ جا رہے, ٹیکسی ہوبر ہے آپ کی, کوئی کام کے لیے آپ گھر سے نکلتے وقت زیارت امیر المومنین پڑھ کے نکلو. آپ بولیں گے اتنا بڑا کام, 6-7 منٹ کا ہے, پڑھنا نہیں آتا, ڈیوائن پل کے اوپر ہے زیارت. ڈیوائن پل کو کھولو, عربی نہیں آتی, مولا کی زیارت کو ٹیپ کرو, کھڑے ہو جاؤ, پڑھ کے گھر سے باہر نکلو. کسی کا بزنس نہیں ہوگا, آپ کا ہوگا. جیب بھر کے لاؤ گے پیسے. جب پیسوں کی کوئی دعا دیتا ہوں نا تو بہت خوش ہوتے ہیں. میں 5 دن میں ملینر بنا کے جاؤں تم کو. صلوات پڑھ لیں محمد والے. لاہور میں ایک جگہ ہے موچی دروازہ, کوئی لاہور والے ہیں یہاں پہ؟ ماشاءاللہ پورا لاہور ہی لاہور ہے, ماشاءاللہ آباد ہے, آباد ہے. کربلا گامی شاہ پڑھنے گیا تھا. موچی دروازہ لاہور کا بڑا مشہور جگہ ہے جہاں شیعوں کا گھر بھی ہے. وہاں کا ایک بہت بڑے بزنس ہے, مجھے سنو, بہت بڑا بزنس ہے. اس نے آگے کہا مولانا ایسا لگتا ہے کہ جیب میں سوراخ ہے, پیسے لاتا ہوں کدھر گر جاتے, کہاں چلے جاتے, کہاں خرچ ہوتے, کچھ پتہ ہی نہیں. بزنس ہے, دھندا ہے, لیکن ایسا لگ رہا ہے ٹھہرتا ہی نہیں پیسہ. میں نے کہا تم خمس دیتے ہو؟ کہا کوشش کرتا ہوں. میں نے کہا پہلے خمس کی عادت ڈالو. میں نے کہا میں بمبارڈمنٹ نہیں کروں گا, لیکن تھوڑا تھوڑا تو کرتے, عادت ہے. اس لیے کہ دوستو ممبر کا حق بھی ادا ہو نا. اگر آج میں مجلس پڑھ رہا, کوئی ایک بات بھی کوئی لے کے جائے فرش اعزاز سے, تو میرے مجلس قبول ہو. صلوات بر محمد آل محمد. میں نے پہلا جملہ کہا تم خمس دیتے ہو؟ اگر تم دیتے ہو بیوی کا حق تو پھر تمہارا پیسہ رہے گا, برکت ہوگی. اور برکت, اس نے کہا برکت کیا؟ ہمارے ذہنوں میں ہے, آپ کے, میں بچوں سے بات کر رہا, یوتھ سے بات کر رہا, کہ برکت کیا ہے, واٹ از برکت. برکت ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ برکت آپ کے پاس سے ہٹ جائے, اور سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں علامات ظہور میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, 4 دن ہوں آپ کے پاس. علامات ظہور میں یہ ہے کہ آخری زمانے میں اللہ برکت کو زمین سے اٹھا لے گا. $1,00,000 تم کما رہے, ختم ہو جا رہا. 2 لاکھ کما رہے, ختم ہو جائے. برکت ہی, برکت کیا چیز ہے؟ صرف یہ یاد رکھو کہ اللہ تمہارے رزق میں برکت ہے. ہمیشہ دعا کرنا کہ مولا مجھے رزق میں میرے برکت دو. اب $2,000 آپ کے پاس ہے, خالی میں مثال دے رہا, لیکن پورا مہینہ آرام کے ساتھ چلنا, پیسہ ویسی بچے رہنا. آپ بولیں گے ایسا کوئی طریقہ بتا دو. نہیں, برکت کیا, سنو. پھر واپس جا رہا مکہ, دعوت ذوالعشیرہ جب ہوئی تھی, مشہور دعوت ہے, فرسٹ اناؤنسمنٹ جو اسلام کا تھا, اس میں 150 کے قریب 150 کے قریب مکے کے کافر اور مشرکین آئے تھے, جس میں ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, ولید, خالد, ابو سفیان, سارے ظالمین سب کے سب آئے تھے. اور دعوت تھی جناب ابو طالب کے گھر پہ, پہلا اناؤنسمنٹ اسلام کا. اور جب سب آگے بیٹھ گئے, اور اللہ کے رسول نے, جناب ابو طالب نے ان ظالمین سے کہا تھا میرے پاس لنچ ہے, لنچ پہ آؤ. اب فری کا لنچ ملے تو کون نہ جائے. اب کر بلا کے دیکھیے, ہم سب آتے. تو لنچ کا اعلان, وہ بھی عربیوں کو, کافر و مشرکین کو. شاندار, پورے کے پورے آ گئے. اور کھانے کا انتظام 150 کے لیے کیا کیا تھا اللہ کے رسول نے, جناب ابو طالب نے؟ ایک شیپ یا ایک گوٹ,
کوئی گائے وائی نہیں, اونٹ اونٹ نہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بکرا کٹا, 10 12 15 20 روٹی رکھی سب. سبحان اللہ دیکھیے میری پوری زندگی عرب میں گزری. عرب ایک ہاتھ سے نہیں کھاتا, دونوں ہاتھوں سے کھاتا, ایک ہاتھ سے نہیں کھاتا جیسے ہم تمیز سے, اور آپ لوگ تو فوک اور سپون والے. کیا بول رہا میں, نہیں نائف ہو, فوک اور سپون ہو, اس کے بعد کھانا ہوتا نا. لیکن عرب دونوں ہاتھوں سے روٹی کھانے والا. ایک بال میں, کری بال بولو جو بھی بولو بڑا, اس میں عرب کا جو کھانا خورما رکھا گیا. میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں. اب 10 12 15 20 روٹی رکھی گئی. ابو جہل جیسا ظالم اور ابو لہب جو ظالمین اور کھانے والے لوگ, ابو سفیان جس کا بیٹے کا پیٹ کبھی بھرا ہی نہیں. کیا بول رہا, جو سمجھا وہ سمجھا. مولا کی بددعا تھی کمبخت کو. میں نے نام کسی کا نہیں لیا, میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں, آپ کے ذہنوں کا نہیں. میری مجلس لائف جاری, میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار, میں نے نام نہیں لیا. کبھی پیٹ ہی نہیں بھرا کمبخت کا, اس لیے نہیں بھرا کہ بددعا ہے میرے مولا کی اس کا. اسی لیے جو زیادہ کھاتا ہے اس کو پتا کہیں وہ تو نہیں آ گیا پیٹ میں. تو یہ سارے کے سارے اسی انداز سے کھانے والے. جب لا کے دسترخوان کے اوپر رکھا تو ابو جہل کا تاریخی جملہ ہے کہ ابو طالب اتنے لوگوں کو بولا اتنا سا کھانا یہ کس کے منہ میں جائے گا, کیسا ہوگا. جناب ابو طالب تو جانتے تھے. کہا تم گھبراتا کیوں ہے, گھبراتا کیوں ہے. اس کے اوپر روٹیوں کے اوپر اور وہ خورمے کے اوپر کپڑا. اب بعد میں نہیں پوچھنا کون سا خورمہ تھا, میں صرف آپ کی لینگویج میں بات کر. تو رکھا ہوا, جیسی کھانا سٹارٹ ہونے کا وقت آیا, جناب ابو طالب نے سرکار کو بولا, اس وقت یتیم عبداللہ کہلاتے تھے, کہا بیٹا آؤ. سرکار آئے, اپنے اس ہاتھ کو خورمے پہ رکھا, اس ہاتھ کو روٹی پہ رکھا. اب کہا کھاؤ, پورا مکہ کھایا, لیکن کھانا ویسی تھا. یہ ہے برکت, یہ ہے برکت. ابھی بھی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو تو اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کے یا بڑا کوئی دعوت تھوڑی ٹرائی کر لو کہ اس بال کے اوپر, اس کے اوپر اگر یا محمد اور یا علی کوئی لکھے ہاں انگلی سے, تو اللہ ان کے ناموں کی برکت سے رزق میں برکت دے دیتا ہے. لیکن یہ سب عقیدے کی بات ہے. بھائی آپ نے گھڑی نہیں لگائی, میں تو رات بھر پڑھتا رہوں گا. بتاؤ ٹائم ہو گیا کیا؟ محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعلى. آئی تھنک 30 35 40 منٹ کی مجلس ہو گئی, 1 گھنٹہ پڑھوں گا. پہلے دن اگر زیادہ پڑھوں گا تو کل کوئی نہیں آئے گا. وقت پہ آؤ تو پھر پوری ڈیٹیل تفصیل سننا. بھائی یہ میری نہیں ہے گھڑی, واپس کر دوں گا, گھبراؤ مت. صلوات بر محمد آل محمد. تو جناب ابو طالب نے, اللہ کے رسول نے کہا ہاتھ رکھا, پورا مکہ کھایا, جیسا تھا وہ ویسی ہے. یہ ہے برکت. اگر برکت چاہتے تو وہ موچی دروازے کا بندہ آیا اور اس نے کہا کہ میرے رزق میں برکت ہی نہیں, پورا ہر چیز ختم ہو جا رہی. تو میں نے کہا تم خمس دیتے ہو؟ کہا کوشش کرتا ہوں, نکلتا نہیں ہے. میں نے کہا ہاں شیطان کبھی پیسے نکالنے نہیں دیتا. یہ یاد, اس شیطان صرف خمس کے لیے نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی امام بارگاہ میں ڈونیشن مانگ رہا, ہم کبھی نہیں دیں گے. اگر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ دے دے, اگر دیے بھی تو بولتے ہیں میرا نام سب سے اوپر آنا چاہیے. دوستو پوری دنیا دیکھتا ہوں, میں جانتا ہوں نا لوگوں کے, سیٹ لوگوں کے ساتھ تو میں بہت رہا ہوں. سیٹ بولتا سب سے پہلے میرا نام آنا چاہیے.
اگر اس نے 5,000 دیا تو میں 5,100 دوں گا تو میرا نام اوپر آ جائے گا۔ یہ نام کے چکروں میں مت پڑو، دنیا والوں سے مت مانگو، اس سے مانگو عزت، دنیا عزت نہیں دے گی۔ بہرحال تو اس نے کہا کہ مولانا بچتا نہیں ہے، برکت ختم ہوگی۔ میں نے اسے یہی کہا تھا وارثہ پڑھو، رزق کے لیے یہ بھی بہت اچھی، آج شب جمعہ ہے، زیارت ہے، وارثہ پڑھ کے اگر کوئی نکلے تو رزق کی تلاش میں، عجیب جملہ بول رہا، میرا جملہ نہیں ہے، یہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی رزق کی تلاش میں وارثہ پڑھ کے اپنے گھر سے نکلے گا، واپس آئے گا رزق کو لے کے، اور اس کے رزق کا ضامن حسین ابن علی ہو جائے گا۔ یار آپ سوچیں جس کا ضامن حسین ہو جائے، مولا حسین اگر کسی کے ضامن ہو جائے تو اس کا رزق کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا تھا آپ یہ شروع کرو، آپ یقین کرو ممبر سے بول رہا ہوں، 3 دن، یہ میں 5 دن تھا، 3 دن کے اندر وہ آ کے کہتا ہے مولانا اب تو سمجھ میں نہیں آتا خرچ کہاں کروں۔ یہ ہے برکت۔ اگر برکت چاہتے ہو تم اپنے رزق میں، کبھی تم کو کوئی پریشانی، دیکھیے پریشانی تو آتی ہے، اگر پریشانیاں نہ آئے نا تو بندہ فرعون بن جائے، سمجھ میں آئی؟ پریشانی آنا تھوڑی جب آتی ہے نا، جاتی بھی انہی کے وسیلے سے جاتی ہے، آتی ہے پریشانی، جیسا بیماری آنا، آپ یہ مت بولو کہ یار آپ بیماریوں کی دعا دے کے جا رہے، بیماریوں آنے کی دعا نہیں دے رہا میں، بیماری آنا، اگر تم یہ پڑھتے رہو امین اللہ اور وارثہ تو بڑی میجر ڈیزیز سے بچ جاؤ گے۔ چھوٹی موٹی مثال کی طور پر بخار آیا، 1 رات کا بخار، 1 رات تم فیور میں رہے، اس کی برکت کیا ہے؟ معصوم کہتے ہیں کہ کوئی 1 رات کا بخار کسی کو آئے تو اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا، اس کا کرم دیکھو کتنا جنرس۔ اب دعا مت کرو یہاں بیٹھ کے 1 رات بخار آ جائے، مانگ کے مت لو، بخار آتا ہے، فیور آتا ہے، کوئی بات نہیں، دعا مانگو کہ اللہ ان بیماریوں سے ہم کو بچا لے، بڑی ڈیزیز سے بچا لے، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آلہ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو دوستو بات چلی تھی نجف اشرف سے، کوہ ابو قبیس سے۔ اب ایک اور چیز سن لو کوہ ابو قبیس کی امپورٹنس، یہ وہ پہاڑ ہے کہ جہاں سے چاند کے جو 2 حصے رسول نے کیے نا وہ یہیں پہ کیا تھا۔ یہ کوئی سٹوری نہیں سنا رہا فیری ٹیل، اس پہ ایمان رکھنا ہے، یہ ایمان رکھنا ہے ہم کو، اللہ کے رسول کا یہ افضل ترین معجزہ ہے کہ یہیں پہ سرکار پہنچے تھے، 14 کا رات تھی، اور یہاں پہ یہ ابو جہل ابو لہب یہ سارے ظالمین بیٹھے ہوئے، انہوں نے روک کے کہا کہ اے یتیم عبداللہ تم رسول ہو، تم نبی ہو، کیا تم یہ کر سکتے ہمارے لیے یہ جو چاند نظر آ رہا اس کو 2 حصوں میں بدل سکتے؟ سرکار نے کہا کہ میرے بدلنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن تم مان لو گے؟ تو کہا تم کرو گے تو میں اللہ کو بھی مانیں گے تم کو بھی مانیں گے۔ کہا مجھے معلوم ہے تم نہیں مانو، کہا نہیں ہم مانیں گے۔ اس وقت سرکار نے صرف انگلی کو ایسا کیا تو چاند 2 حصوں میں بدل گیا، 2 پیسز میں ہو گیا، ایگزیکٹلی بالکل برابر۔ عجیب طریقہ تھا امام علی کا اور رسول کا۔ کیا سن رہے؟ مارتے تھے تو بالکل 2 پیسز کو بالکل برابر، سر سے مار رہے تو 2 پیسز میں بدل رہے، بیچ میں مار رہے تو 2 پیسز میں بدل رہے۔ علی نے بتایا کہ جنگ میں بھی میں عدل خداوندی کا مظہر ہوں۔ اللہ کے بعد عدل ہے نا، جسٹس ہے نا، اصول دین ہے، میں عدل خداوندی کا مظہر ہوں۔ اس میں بھی اللہ علی نے عدل کیا، 2 پیسز میں چاند کو بدلا۔ اچھا کہا ملا دو، سرکار نے اشارہ کیا، دونوں مل گئے۔ یہ ظالمین کا عجیب جملہ تھا، کتنی تکلیف، کہا کہ او یتیم عبداللہ تمہاری جادو زمین سے اب چاند تک چلی گئی، کیا دل پہ گزری ہوگی، لیکن صبر محمد ہے وہ کہ دین کو پھیلانے کے لیے اللہ کے رسول نے جو محنتیں کی۔ برحق یہ ہے وہ پہاڑ۔ اب پلٹ کے جا رہا پھر نجف اشرف کو، جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ مولا کی لحد، مولا کی جو لحد ہے، بیچ میں ایک سائڈ پہ نبی آدم، ایک سائڈ پہ جناب نوح،
اب وہ پلیٹ کی میں نے بات کی، اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ پلیٹ عربی زبان میں لکھی ہوئی نہیں تھی، اور یہ کوئی میں اپنی ہسٹری سے نہیں پڑھ، قصص الانبیاء اہل سنت کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس تو ہے تاریخ اسلام جو نجم الحسن قراروی نے لکھا، وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ کے پشاور میں دفن ہے وہ، پاکستان میں، تو وہاں پہ ایک پلیٹ تھی ہیبرو زبان میں۔ اب سنو کیا لکھا ہوا تھا اس میں۔ یہ روایت مولا حسن سے، صدیق اکبر کا، صدیق اکبر مولا علی صدیق اکبر ہے نا، مولا حسن سیدہ شباب اہل جنہ، میرے مولا بولتے کہ وہاں پہ ایک پلیٹ لکھی ہوئی تھی جو ہیبرو زبان میں تھی۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ اب غور سے سنو کہ یہ لحد، مولا کی لحد کتنے سال پرانی، اور لکھنے والا کون؟ جناب نوح، انہوں نے بنائی تھی نا، تو انہوں نے اس پلیٹ کو وہاں پہ لگایا۔ لکھا ہوا تھا کہ یہ لحد، جملے سنو غور سے، یہ لحد طوفان نوح سے 500 سال پہلے تیار ہوئی، بیفور طوفان نوح، 500 ایئرس پہلے۔ اس لیے کیا بولیں گے، نبی نوح کی ایج جو تھی وہ کئی کتابوں میں کہ 1500 سال، 1500 سال زندہ رہے یا 2000۔ سب سے زیادہ لمبی زندگی جن نبیوں کو ملی اس میں جناب نوح ہے، سب سے زیادہ لمبی زندگی، 2000 سال اپروکسیمیٹلی وہ زندہ رہے اس زمین کے اوپر۔ بڑا عجیب بات ہے، جب ملک الموت ان کے پاس آیا روح لینے کے لیے، تو نوح باہر کھڑے ہوئے تھے، ملک الموت آئے، پہچانتے تھے ملک الموت کو، آپ اور ہم نہیں پہچانتے، لیکن نبی ہے وہ تو پہچانتے تھے۔ ہم تو اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتے اپنی محفلوں میں، ملک الموت کا نام کوئی سننا چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے کہا کہ تم ملک الموت سے دوستی کر لو، رونے لگے، کہنے لگے اگر آپ کسی ملک سے دوستی کروانا بھی ہے تو جبرائیل سے کرا دو، کسی اور ملک سے کرا دو، یہ ملک الموت سے کون دوستی کرے گا؟ تو ہم تو نام بھی نہیں سننا چاہتے۔ تو سرکار نے کہا تم کرو یا نہیں کرو دوستی، وہ تم سے کر لے گا۔ نہیں میں ختم کر رہا ہوں مجلس، تھکو مت۔ کہا کہ تم کرو یا نہ کرو، وہ تم سے دوستی کرے گا۔ تو مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آ کے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں کرنا چاہتے اس سے دوستی، لیکن وہ کیوں کرے گا، وہ کیسے کرے گا؟ کہا کہ جو اول وقت نماز پڑھتا ہے، ملک الموت چوتھے آسمان سے نیچے زمین پہ دیکھتا ہے کہ کون مصلی پہ آ رہا۔ اب کل سے کوئی پڑھے گا؟ اول وقت جو نماز پڑھتا ہے ملک الموت اوپر سے دیکھتا ہے، اس کو پہچان لیتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب تمہاری روح لینے آتا وہ سیدھا زمین پہ نہیں آتا، سیدھا تمہارے پاس نہیں آتا، بلکہ جنت کے جو باغات ہے، گارڈنز آف ہیون جس کو بولتے، جا کے وہاں سے پھولوں کو لیتا، فلاورز کو لے کے پورا ایک بکے بناتا، بکے بنا کے آتا تمہارے پاس، آ کے بولتا کہ اے ولی اللہ، یہاں ولی اللہ دوست کے معنی میں لیے گئے، اے ولی اللہ اس کو سونگ لے۔ کہا تم پھولوں کو سونگو گے تمہارے جسم سے روح ایسے نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ یہ فائدہ ہے اول وقت نماز پڑھنے کا، ملک الموت سے دوستی کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ تو بہرحال کہ جب نوح کے پاس ملک الموت آیا، یہ باہر اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے، اسی نجف اشرف میں، کوفے کا واقعہ ہے، گھر سے باہر کھڑے ہوئے تھے، ملک الموت آ گیا، نوح نے کہا خیریت؟ تو کہا چلیے بہت رہ گئے، 1500 سال رہے آپ، لیٹس گو، گھبرائے نہیں، ملک نبی ہے، اتنا بڑا نبی ہے، ڈرے نہیں، بلکہ کہا میں تیار ہوں۔ تو ملک الموت نے کہا ابھی میں روح نہیں لیتا، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کو اللہ نے اتنی لمبی زندگی دی، اب تک کسی کو نہیں دی اتنی لمبی زندگی، 1500 سے 2000 سال تک آپ زندہ رہے، آپ یہ بتائیے کہ پوری لائف کا ایکسپیرینس کیا ہے آپ کا، کیسے گزاری؟ بہت کمپلیٹ میسج، آپ نے اتنی لمبی زندگی گزاری کیسے؟ نبی نوح دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، سائے میں آ گئے، کبھی کہا دھوپ تھی کبھی سایہ تھا، پوری زندگی گزر گئی۔ یہ یاد رکھو، یہ یاد رکھو، ہماری زندگی بھی ایسی گزرتی ہے۔ ابھی میں کیا لکھا ہوا تھا آج نہیں بولوں گا،
کل بولتا ہوں میرا ٹائم ہو گیا. آپ بھی بول رہے ہوں گے اب چھوڑو. ٹھیک ہے, 1 گھنٹے کی مجلس ہوگی, میں 1 گھنٹے زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا. صلوات پڑھے محمد وعلہ. بہت انٹرسٹنگ چیز لکھی ہوئی ہے وہاں پہ, آپ خوش ہوں گے. کل آپ وقت پہ آئیے تو پھر سننا انشاءاللہ. کوئی چیز دے کے جاؤں کہ کل تک کا انتظار کرے. میں بھی اسمارٹ ہوں, مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں سے ملتا ہوں. آئی نو کہ کہاں لے کے جا کے چھوڑنا. مولا آباد رکھے, سلامت رہے, خوش رہیں یار. یا زخانہ آباد رہے ماشاءاللہ. اور بڑا شاندار امام بارگاہ, اور شاندار انشاءاللہ. اس لیے کہ امام بارگاہ جو ہے وہ مولا حسین کا گھر ہوتا ہے, گھر ہے. اور جس بستی میں, جس شہر میں امام بارگاہ ہوتا نا, اس بستی کے اوپر ایک رحمت رہتی ہے. کئی بلاؤ مصیبتوں سے وہ بستی بچی بھی رہتی. یہ مت سمجھو کہ کچھ نہیں ہوتا. کتنی پریشانیاں آنے والی ہوں گی اس امام بارگاہ کی وجہ سے, یہاں پہ کچھ نہیں آتا. یہ کرم حسین ہے کہ جس شہر میں مسجد ہو اور امام بارگاہ ہو, اس شہر میں اللہ کی ایک خاص نظر کرم ہوتی. لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس امام بارگاہ کو آباد رکھنا. آباد رکھنا آپ کی ذمہ داری. ریگولر آنا یہ ہمارا انویسٹمنٹ ہے. بچوں کو ضرور لاؤ کہ بچوں کو عادت ہو جائے کہ مسجد اور امام بارگاہ میں جانا چاہیے. یہ آپ کا انویسٹمنٹ ہے. جتنے ہمیشہ بچوں کو لانا, ساتھ لڑکیوں کو بھی لانا مائیں, اور لڑکوں کو بھی, چھوٹے بھی رہے تو لے کر آؤ. جتنی دیر یہاں بیٹھیں گے نا, فرشتے ان کے ساتھ کھیلتے رہیں گے. وہ خود فرشتے ہیں. بہت ضروری ہے دوستو, بہت ضروری ہے کہ امام بارگاہ کو آباد رکھنا. بس اس لیے کہ یہ حسین غریب کا گھر ہے. اس غریب کا گھر ہے کہ جس کے گھر کو ظالموں نے لوٹ لیا. مولا آباد رکھے, آپ کو سلامت رکھے. ایسا لوٹا بی بی فاطمہ کے گھر کو کہ اب قیامت تک یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا. صرف ظالموں نے مولا حسین کو شہید نہیں کیا, بلکہ حسین کے ساتھ حسین کے بچوں کو بھی شہید کیا. ظلم ایسا کیا, ابھی آپ نے ذاکر سے سنا کہ 4 سال کی بچی ہے حسین کی. اتنا ظلم ہوا کہ رخسار نیلے ہو گئے, کان زخمی ہو گئے. آہستہ مت رو, آہستہ مت رو. واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مقام نینوا کے لوگ مدینہ منورہ آئے تھے اور آ کے چوتھے امام سے ملاقاتیں کی. آخر میں ایک سوال کیا کہ مولا یہ بتاؤ کہ جب شام غریبہ میں خیمے جلے تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ دوستو یہ سوال سننا تھا, میرا امام تڑپ کے رونے لگا. راوی کہتا ہے مولا یہ بتاؤ کہ جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ عزیزوں میرا چوتھے امام کا چہرہ سرخ ہو گیا, ہاتھ میں تسبیح تھی. امام نے کہا بھائی تو نے عجیب سوال کیا, یاد رکھ اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے. اسی طرح جب آخری خیمہ جلا حسین کے بچے بکھر گئے. جب پہلی مرتبہ سکینہ باہر آئی, ظالم نے ایسا تماچا مارا کہ حسین کی یتیم زمین پہ گر گئی. پھر اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارتا ہے. اس وقت سکینہ کو احساس ہوا کہ میرا بابا چلا گیا. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. اسی طرح پرساد, اسی طرح. بس 2 منٹ سن لو, 2 منٹ سن لو بی بی کا ذکر. مولا حسین کہتے ہیں کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. میں جب بھی بی بی کا ذکر کرتا ہوں ہاتھوں کو جوڑ کے بولتا ہوں مولا اگر آپ کی سواری آئی ہے تو ان سے وہ بی بی کا ذکر سن لو, اس بچی کا پرسا ہے جس کو رونے نہیں دیا. بی بی دونوں ہاتھوں سے رخسار کو دھام کے کھڑی ہوئی تھی. ظالم شمر پھر آگے بڑھا اور اتنی زور سے کانوں سے گوشوارے چھینے
کہ سکینہ کا پیراہن خون آلودہ ہو گیا. بچی کبھی ہاتھ کان پہ لے کے جاتی, کبھی رخسار پہ, اور یہی کہتی چچا آپ کہاں چلے گئے, میرے کان دیکھو. عزیزہ میں نے ختم کرنی مجلس. ظالم شمن نے سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پہ لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا. ارے جب اونٹ چلتا تھا پیروں سے خون جاری ہوتا, بی بی کہتی اماں رباب میری قبر لو. امام کہتے شبیر ارے یہ یتیم بچی ہے, اس پہ پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولو, یہ خاص دعا کا وقت ہے. پروردگار میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں یہ مجلس قبول ہو جائے, یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. آج شب جمعہ ہے پروردگار, میری مظلوم بی بی سکینہ کے مصائب کا واسطہ ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. جن جن لوگوں نے ان مجالس کو سپانسر کیا ہے ان کی مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگار جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. اللہ جنت البقیع, جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر. فرزند مظلوم بی بی زہرا وارث عزا محافظ عزاداری میرے امام کو سلامت رکھنا. مولا کی سلامتی کے صدقے میں بیمار کربلا, بیمار مدینہ کے صدقے میں پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا بیمار ہے اس کو صحت کاملہ عطا فرما. حیدرآباد میں 2 لڑکیاں کا جن کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا, پروردگار بحق بیمار کربلا, بیمار مدینہ, ان بیوی کی اولاد کو صحت کاملہ عطا فرما. اللہ کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد. علامہ امام کی معرفت میں اضافہ فرما, عزاداری کی حفاظت فرما. ہم کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں, اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچائیں. پروردگار محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب ہو. مولا کی صحیح معنی میں نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک سورہ فاتحہ شب جمعہ ہے اپنے اپنے مرحومین کے لیے. تمام علماء, ذاکرین, مجتہدین, ماتمدار, مراجع عالم اور آج کی مجلس کے جو بھی اسپانسر ہیں ان کے مرحومین, جمیع مومنین مومنات کے لیے اور میرے والدین کے لیے بھی پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین